حضرت محمود کا میرے لب پہ ہے ترانہ حضرت محمود کا حضرت محمود کا ایک عالم ہے دیوانہ حضرت محمود کا ایک عالم ہے دیوانہ حضرت محمود کا حضرت محمود کا در بدر ہر کسی جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں اور در بدر ہر کسی جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں ہم بھٹک سکتے نہیں مل گیا چلے آئیے تو سامنے حضرت کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہوں حضرت میرا ساتھ دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ غوث کا دامن اولیاء کرام کا دامن علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان اللہ بے شک بے شک آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا نبينا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جو نعت سرور کونین کے اثر میں رہا جی جو نعت سرور کونین کے اثر میں رہا خدا گواہ وہی رحمتوں کے گھر میں رہا سبحان اللہ بے شک خدا گواہ وہی رحمتوں کے گھر میں رہا اور اسے نہ منزل ایمان کبھی نصیب ہوئی اسے نہ منزل ایمان کبھی نصیب ہوئی تمام عمر جو تشکیک کے سفر میں رہا تمام عمر جو تشکیک کے سفر میں رہا اور طواف اس کا کرے ہے ہجوم ماہ و نجوم طواف اس کا کرے ہے ہجوم ماہ و نجوم جو ذرہ شاہ مدینہ کی رہ گزر میں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ جو ذرہ شاہ مدینہ کی رہ گزر میں رہا اور نبی کو اپنا مقدر جہاں نے مان لیا نبی کو اپنا مقدر جہاں نے مان لیا یہ دلیل زیادہ منافق اگر مگر میں رہا یہ دلیل زیادہ منافق اگر مگر میں رہا اور گرا نہ سکی زمانے بھر کی دولتیں اس کو گرا نہ سکی زمانے بھر کی دولتیں اس کو جو شخص شاہ مدینہ کی نظر میں رہا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جو شخص شاہ مدینہ کی نظر میں رہا بے شک حق واجب الاحترام گرامی قدر لائق عزت عظیم و تکریم ذی وقار علماء کرام محترم و مکرم سامعین کرام عزت معاب خواتین اسلام آج کی یہ بابرکت بزم اور آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جسے شادی خانہ آبادی کے پر مسرت اور خوشیوں بھرے موقع پہ حصول برکت کے لیے شکرانے کے طور پر منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ اور ہم سب شریک ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ آمین۔ اور اس ذکر خیر کو اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے لیے دارین کی سعادتوں، نیک بختیوں اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور صاحب خانہ کے تمام جائز مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں پورا فرمائے۔ موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی مشہور اور معروف آیت مقدسہ آپ سامعین حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ کو میں نے آج اپنی گفتگو کے لیے، اپنے بیان کے لیے عنوان یا موضوع سخن قرار دیا۔ میرا وجدان یہ گواہی دیتا ہے کہ الحمدللہ جیسے ہی میں نے اس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا، پڑھا، تو آپ نے ضرور اندازہ فرما لیا ہوگا کہ اس آیت مقدسہ میں ذکر کس چیز کا ہے، کیونکہ بارہا اس آیت مقدسہ پر خطابات، تقریریں، بیانات آپ اور ہم سن چکے ہیں۔ جی ارشاد باری تعالی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ عموماً اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم ہی سر بلند ہو، اور اس سر بلندی کا یہ لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ ذرا سا بھی اگر غور کیا جائے اور اپنے حافظے کو اگر بروئے کار لایا جائے تو ذہن میں یہ بات از خود آ جائے گی کہ عزت کی جتنی قسمیں، عزت کی جتنی قسمیں اور جتنے اقسام ہیں وہ سارے کے سارے سر بلندی میں آ گئے۔ یہ سر بلندی کا لفظ اتنا جامع ہے، تو عموماً اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن آج میں اس آیت مقدسہ سے ایک معنی مراد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، یعنی اس آیت کا معنی مراد، جی اور وہ معنی یہ ہے کہ تم ہی طاقتور ہو، یہ معنی مراد ہے، کیونکہ بغیر طاقت کے عزت نہیں ملتی، بغیر طاقت کے عزت نہیں ملتی۔ اگرچہ ساری عزتیں سر بلندی میں ہیں، اور ترجمہ اگر تفصیلی کیا جائے تو عزت کی جتنی قسمیں ہیں آپ ساری قسموں کو بیان کرتے جائیں، سب اسی آیت کا ترجمہ بنے گا۔ اب اگر یوں کہیں کہ شان تمہارے لیے، شوکت تمہارے لیے، عزت تمہارے لیے، عظمت تمہارے لیے، حکومت تمہارے لیے، شہنشاہی تمہارے لیے، بادشاہی تمہارے لیے، سرخ روئی تمہارے لیے، سر بلندی تمہارے لیے، آپ ترجمہ کرتے چلے جائیں، سب اسی آیت کا ترجمہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ملے گا غلامی مصطفیٰ سے، شرط یہ ہے کہ یہ سب عزتیں تمہاری ہیں لیکن غلام بن جاؤ۔ تو جہاں یہ سارے تراجم ہیں، یہاں ساری معنی ہیں، وہاں اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ساری طاقتیں تمہارے لیے ہیں، طاقتور تم ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن کر۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ معنی مراد ہے۔ جی میں نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا کہ یہ کیا ہے، لفظی معنی، یہ لفظی معنی نہیں ہے، معنی مراد ہے، یعنی طاقت تمہارے لیے۔ اب جب طاقت کا لفظ آیا تو تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ طاقت ہے کیا اور یہ طاقتیں کتنی قسم کی ہے۔ یہ طاقت
ताकत बमाना, जिसे आप और हम बोलते हैं कि बाजू की ताकत, तो ये बाजू की ताकत इनफरादी ताकत हुई। एक आदमी की जिस्मानी ताकत, उसमें जितनी ताकत है उसी के एतबार कहेंगे कि इसके बाजू की ताकत है, तो ये भी एक ताकत है। तो ये हुई यानी एक आदमी की ताकत। लेकिन क्या बस ताकत यही है, इसके अलावा ताकत नहीं? तो आप कहेंगे नहीं, ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे हम न समझें, क्योंकि बात ताकत की है तो सिर्फ बाजू की ताकत नहीं, ताकत और भी है। और ताकत की कई किस्में हैं, एक दो किस्म नहीं, ताकत की कई किस्में हैं। मसलन यानी एक पूरे मुआशरे की ताकत, जिसको कहा जाए इज्तिमाई, एक कबीले की ताकत, जिसको कहेंगे अगर एक आदमी में ताकत है, आप कहेंगे ये आदमी ताकतवर है और पूरा कबीला है, और दूसरे कबीलों के बीच में वो कबीला बड़ा ताकतवर है, पहलवान है, तो आप कहेंगे ये कबीला ताकतवर है। तो ये कबीले की ताकत हुई। और इसी तरह एक पूरी कौम, कबीला में पूरी कौम मिल करके अगर वाकई ताकतवर है, तो आप कहेंगे ये कौम की ताकत है। इसी तरह अगर ममालिक को देखें तो मुल्क भी सब बराबर नहीं है, कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, तो एक मुल्क की ताकत है। आप इस तरह सोचते चले जाएं, ताकतें कई हैं। और सिर्फ यही नहीं, माली ताकत, माल हथियार की ताकत है, जिसको कहा जाए असलही, गोले बारूद की ताकत, बेशुमार ताकत है। और जिसमें जो ताकत पाई जाए उसके लिए नाम जब पुकारेंगे तो कहेंगे ये आदमी ताकतवर है, ये कबीला ताकतवर है, ये कौम ताकतवर है, ये मुल्क ताकतवर है। यही कहा जाएगा कि ये कौम, ये कबीला, ये मुल्क, ये शख्स ताकतवर, ये ताकत है। और ये है इसकी किस्में। अच्छा, फिर ये ताकतें जो हैं ये भी बराबर नहीं, ये तो इंसान से ताल्लुक रखने वाली चीजें थी। और कायनात को अगर नजर के सामने रखें, वसी और अरीज दुनिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में सिर्फ इंसान ही नहीं और भी बेशुमार ताकतें हैं, और भी बेशुमार ताकतवर चीजें हैं। अगर उनका जायजा लिया जाए तो क्या जमीन ताकतवर नहीं? क्या जमीन में ताकत नहीं? तो आप कहेंगे है, तो जमीन भी ताकतवर है। क्या पानी में ताकत नहीं? तो आप कहेंगे हाँ, पानी भी ताकत रखता है, पानी ताकतवर है। क्या आग में ताकत नहीं? कोई इनकार नहीं कर सकता, कहेगा आग भी ताकतवर है। क्या हवा में ताकत नहीं? सब मानेंगे, क्योंकि मुशाहिदे की बात है। तो कायनात में ये चीजें भी ताकतवर हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं। मैंने सिर्फ अनासरे अरबा का जिक्र किया है, जिससे ये पूरी कायनात और ये इंसान वजूद में आया। यही 4 अंसर हैं, यही हवा है, पानी है, आग है, मिट्टी है, और इसकी ताकत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ये भी ताकतवर है। तो अब जरा फहरिस्त बनाए, इंसान ताकतवर है, कबीला ताकतवर है, कौम ताकतवर है, मुल्क ताकतवर है, जमीन ताकतवर है, हवा ताकतवर है, पानी ताकतवर है, मिट्टी ताकतवर है। ये सब ताकत वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा करना है, सोचना इस चीज पर है कि दुनिया में जितनी भी ताकतवर चीजें हैं उसमें जरा गौर करके जवाब दें कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये तो मैंने एक जहन दिया है ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने सारी ताकतवर चीजों का जिक्र कर दिया। और जितनी भी ताकतवर चीजें हैं एक एक करके मैंने सबको गिना दिया, ऐसा तो है नहीं। मैंने तो सिर्फ जहन दिया है कि इस तरह की ताकतवर यानी कौमें भी हैं, आदमी भी हैं, मुल्क भी हैं, जमीन भी है, और ये हवा भी है, आग भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। ये है ताकतवर चीजें, और इनका जिक्र कुरान मजीद में भी है, हदीस पाक में भी है, तारीख में भी है, हिस्ट्री में भी है। आप पूरी तारीख पढ़ के देखें, दुनिया की तारीख पढ़ें, जायजा लें, तो इनकी ताकतों से कोई इनकार करे
یہ ہیں طاقتور چیزیں. یہاں ایک بات حدیث کی اور حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے بتا دینا بھئی طاقتور چیزوں کی بات تو طاقتور چیزیں یہ میرا اپنا تو بیان نہیں ہے, آپ 12 سن چکے ہیں. رب نے جب زمین کو پیدا فرمایا, زمین نہیں تھی. زمین نہیں تھی کا مطلب یہ کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کی ذات تھی. پھر رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور کے صدقے میں یہ ساری کائنات وجود میں آئی. تو زمین نہیں تھی, پانی ہی پانی تھا. اور پھر جہاں آج بیت اللہ شریف ہے وہاں پانی میں سے جھاگ نکلے اور اسی جھاگ سے زمین کو پھیلایا گیا. تو جب پہلے پانی تھا تو جہاں تک رب نے چاہا زمین پھیلی, لیکن زمین کے کنارے ضرور ہوں گے اور زمین کی حد بھی ہوگی. تو پانی پر جب ہے تو ظاہر بات ہے پانی زیادہ ہے اور زمین اس سے کم ہے. اس لیے آپ اور ہم سن چکے 3 حصے پانی ہے اور چوتھا حصہ جو ہے وہ زمین ہے کہ یہ انسان آباد ہے. صرف چوتھا حصہ, 3 حصے جب پانی ہے تو ظاہر بات ہے جب زمین پانی سے کم ہے اور پانی ہی پر جب اسے پیدا کیا گیا تو جب زمین کو پھیلایا گیا تو جب تھی پانی پر تو زمین ہلنے لگی. زمین اب اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پروردگار عالم نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. یہ پہاڑ جس کو لیخ کہا گیا, یعنی پہاڑ بنے تو زمین کی حرکت ہلنا بند ہو گیا. زمین اتنی وسیع زمین, بہت بڑی زمین, بہت وزنی زمین ہلنے لگی اور رب نے پہاڑ پیدا فرمائے تو زمین سکون میں آ گئی, حرکت بند ہو گئی. ملائکہ نے دیکھا, نوری مخلوق نے دیکھا, حیرت میں پڑ گئے, عرض کرنے لگے مولا کریم یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں, یہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں کہ ان کی طاقت سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا. یہ جب انہوں نے دیکھا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں, برکت کے لیے عرض کر دوں, ملائکہ نے یہ کہا تھا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال. مولا کریم تیری اس وسیع و عریض کائنات میں ان پہاڑوں سے بھی طاقتور اور مضبوط کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تو رب نے فرمایا ہاں ہے, کیوں نہیں؟ تو ملائکہ نے کہا کہ وہ ہے کیا کہ جو پہاڑوں سے بھی کیا ہو مضبوط. تو رب نے فرمایا الحدید, فرمایا کہ لوہا, یہ لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے کیونکہ لوہے سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. لوہا پہاڑ سے پتھر سے بھی زیادہ طاقتور مضبوط ہے. رب نے جب یہ کہا الحدید یعنی لوہا تو فرشتوں نے پھر سوال کیا تھا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الحدید, اس لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے یا نہیں؟ رب نے فرمایا لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے. فرشتوں نے کہا مولا وہ چیز ہے کیا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا النار, کہا کہ وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کر کے اور پانی پانی کر دیتی ہے. لوہا ضرور مضبوط اور طاقتور ہے لیکن لوہے سے آگ زیادہ طاقتور ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور پانی پانی کر دیتی ہے. ملائکہ نے پھر پوچھا تھا یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار, اس آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے یا نہیں؟ تو رب نے فرمایا ہاں. فرشتوں نے پوچھا وہ ہے کیا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا الریح, فرمایا وہ ہوا ہے. جب پوچھا کہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز تو رب نے فرمایا ہاں ہے. اور کون سی چیز؟ تو فرمایا الریح یعنی الماء, یعنی الماء پانی, کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے تو پانی آگ سے طاقتور. پھر فرشتوں نے پوچھا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الماء, تو رب نے فرمایا ہاں الریح, جو پانی کو بھی اپنے دوش پر اڑا کر کے
کے اور کبھی مغرب کی طرف کبھی مشرق کی طرف کبھی جنوب و شمال کی طرف اٹھائے پھرتی ہے. ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے. حدیث پاک پر غور کریں, ایک سے ایک بڑھ کر طاقتور چیزیں اس وسیع و عریض کائنات میں موجود ہیں. اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ پانی ہے, آگ ہے, ہوا ہے, زمین ہے, یہ ساری چیزیں طاقتور. اب جب یہ خاکہ ذہن میں آ گیا تو یہاں اور یہی ہے اہم چیز, اور یہ ایک حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ قرآن مجید اور حدیث پاک اور تاریخ کے حوالے سے عرض کر دوں گا. یعنی سوال ہے کہ یہ بے شمار چیزیں ہیں جو طاقتور. اب یہاں فیصلہ یہ کرنا ہے, برابر تو نہیں, دیکھا نا آپ نے, برابر نہیں ہے, طاقت سب کی برابر نہیں. یعنی زمین طاقتور, پہاڑ طاقتور, پہاڑ سے لوہا طاقتور, لوہے سے آگ طاقتور, آگ سے پانی طاقتور, پانی سے ہوا طاقتور. تو سب ایک گریڈ کے نہیں, جدا جدا ایک کے اوپر ایک طاقت ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ان ساری طاقتور چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ طاقتور کون؟ اگر یہی سوال دے کے اور میں آپ اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس کا جواب اور مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ یہ جتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ طاقتور. فیصلہ کرنا مشکل بھی ہے, آسان بھی ہے. مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. مشکل اس لیے ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں. اب کس کو زیادہ طاقتور کہیں؟ جو سب سے زیادہ. ظاہر بات ہے جس کو بھی کہیں گے تو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ ان سب پر غالب ہوگا اور یہ ساری چیزیں مغلوب ہوں گی. وہ ان سب پر حاکم ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس کے محکوم ہوں گی. وہ جو حکم دے یہ اسی حکم کے تابع ہوں گی. ایسا غالب, ایسا حاکم, ایسا بڑا طاقتور کہ جس کی طاقت ان سب سے زیادہ ہو اس کائنات میں ہے کون؟ اگر یہ سوال کیا جائے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام سے تو دوست عرض کر دوں ایمان و عقیدت اور محبت کی روشنی میں اگر اس کا جواب ڈھونڈا جائے تو جواب حدیث پاک سے ملتا ہے. اور وہ جواب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے اگر طاقتور ہے تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور نبی کا دیوانہ ہے. زبردست دعویٰ. بھئی دیوانہ, غلام, وفادار آخر ہوگا تو انسان ہے. اور انسان کتنا کمزور ہے. آپ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. پانی میں پانی کی تاثیر ڈبو دینا ہے, ڈوب جائے گا. آگ کا کام جلانا ہے, جل جائے گا. اس سے انکار کی گنجائش. انسان کمزور ہے اور ہم دیکھتے ہیں پانی میں اثر ہے ڈبونے کا, آگ میں جلانے کا, طوفان میں اڑا کر کے برباد کرنے کا. یہ تاثیرات رب نے عطا فرمائی ہے. اور غلام جو ہے وہ آخر انسان ہی تو ہے. لیکن میں نے کہا کہ ان ساری چیزوں سے اگر زیادہ طاقتور ہے تو وہ مصطفیٰ کا غلام. اس سے بڑا اور دعویٰ کیا ہوگا؟ اور دعوے کے لیے چاہیے دلیل. بس یہی ہے میرا بیان اور یہی ہے یہی بیان ہے اور یہی تقریر ہے. سب سے پہلے آئیے اس آگ پر تھوڑا سا توجہ دیں, دھیان کریں. آگ کتنی طاقتور ہے. چند برس پہلے آپ نے اخبارات میں, میڈیا میں, ٹیلی ویژن پہ ضرور سنا ہوگا کہ انڈونیشیا میں یا کہیں جہاں جنگلات زیادہ ہیں وہاں آگ لگی. آگ لگ گئی اور آگ لگی تو اب چونکہ یہ دور ترقی کا دور ہے, سائنس نے بڑی ترقی کی, چاند پر پہنچنے کے دعوے کیے اور آج پوری دنیا کو اس نے مٹھی میں کر لیا. آلات, اوزار, مشینری ہے کوئی کمی. آگ لگی, پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور جتنے بھی یہ آگ
बुझाने के महकमे थे, वो अपने सारे के सारे आलात लेकर के और आग बुझाने के लिए आ गए। लेकिन दुनिया ने देखा 6 महीने तक वो आग जलती रही और बुझा न सके। उन्होंने बड़ी कोशिश की, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टरों से ऊपर पानी का छिड़काव भी किया, लेकिन हाल ये था कि इधर बुझाएं उधर जले, उधर बुझाएं इधर जले, जलती रही। ये दिल जलाते रहे। और फिर जब अल्लाह के किसी बंदे ने हाथ उठा के और रब की बारगाह में दुआ मांगी तो रहमत के बादल उठे और बादल आकर के बरसे और वो आग बुझ गई। और आग ने दुनिया को बता दिया कि तुम्हारी ताकत एक तरफ है और मेरी ताकत एक तरफ है, तुम्हारे साइंसी आलात एक तरफ है और मेरी कुव्वत एक तरफ है। सब पे सब देखते रहे, हैरत जगा रहे, आग को बुझा न सके, आग जलाती रही और ये तमाशा देखते रहे। एक मंजर तो हमने ये देखा और एक मंजर ये है, हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर दूं, फारूक आजम का जमाना है, अमीर मोमिन उमर बिन खत्ताब का जमाना है, यमन का इलाका है। एक बदबख्त ने जिसका नाम था असरद बिन कैस अमसी, उसने नबूवत का दावा किया, कज़्ज़ाब था, झूठा था, नबूवत का दरवाजा मेरे नबी पे बंद हो गया। उसने जब नबूवत का दावा किया, उसके पास ताकत थी, कुव्वत थी, जबरदस्ती लोगों को कहता मेरा कलमा पढ़ो। इस तरह जब वो कलमा पढ़ा रहा था तो उन्हीं कलमा पढ़ाने वालों में एक दीवाना भी था, एक मुस्तफा का गुलाम भी था, नाम था हजरत अबू असलम। अब जब उनकी बारी, और ये हैं कौन? हाफिजुल हदीस हैं, जबरदस्त मुहद्दिस हैं, खुद वली हजरत अबू मुस्लिम खोलानी। उनकी बारी आई, झूठे नबी ने कहा मेरा कलमा पढ़कर नहीं पढ़ूंगा, तो कहने लगा अगर नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे आग में जला दूंगा। कहा जला दे, जला दे। आग जलाई गई और आग भी कोई चूल्हे में नहीं, आदमी को जलाना था। लकड़ियों का अंबार इकट्ठा किया गया, आग दे दी गई, शोले आसमान से बातें करने लगे। उस वक्त जाहिरी असबाब कुव्वत उसके हाथ में थी। अबू मुस्लिम खोलानी को पकड़ा और उन दुश्मनों ने उनको आग के हवाले कर दिया। अब ये है कौन? नबी नहीं है, नबियों के नबी का गुलाम है, मुस्तफा का दीवाना है, कामिल ईमान है। और ये वो ताकतवर है कि जिसकी ताकत के आगे आग ने हथियार डाल दिए। आप पढ़े जी, हदीस पाक को पढ़े। अबू मुस्लिम खोलानी को जब आग में डाला गया तो आग गुलजार बन गई, आग गुलजार बन गई, नहीं जलाया, जलती रही। लोग तालियां बजा के मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब आग जल करके अंगारे नहीं राख बन गई तो उस राख के बीच में देखा कि मुस्तफा का गुलाम मुस्कुरा रहा है और बाल भी पीता नहीं हुआ। पता ये चला कि आग जरूर ताकतवर है, लेकिन आग से भी ज्यादा मुस्तफा का गुलाम ताकतवर है। तुम मोमिन जी, शर्त क्या है? इनकुल तुम ही ताकतवर हो, लेकिन शर्त पे नजर रहे। वैसे ये ताकत नहीं मिलती, यानी अगर तुम गुलाम हो तो तुम्हारी ताकत ये है कि तुम अगर आग में भी जाओ तो आग की ताकत नहीं कि वो तुम्हें जला सके। आग गुलजार बन गई। अबू मुस्लिम खोलानी मुस्कुराते निकले और उस झूठे कज़्ज़ाब नबी ने जब ये देखा, इस करामत को जब देखा, रोकता खड़ा हुआ, थर थर कांपने लगा। कहा और कोई इलाज नहीं, इनको अपने मुल्क से निकाल दो, यमन से निकाल दो। और जाहिर बात है ये आज का नहीं, ये तो बहुत पुराना दस्तूर है कि जो हर बात कहे उसे शहर से निकाल दो, उसे मुल्क से निकाल दो, उसे शहर बदल कर दो। निकाल दिए गए, और जब निकाल दिए गए तो गए कहाँ? दुनिया बड़ी वसी थी, मुल्क भी बहुत थे, अच्छे से अच्छे मुल्क थे, लेकिन अबू मुस्लिम खोलानी ने कहा कि जिसका कोई न हो उसके आमिना के लाल है, मदीना उसका सहारा है और मदीना उसकी पनाहगाह है। और मैंने पहले कहा कि दौर हज़रत
حضرت ابو مسلم خولانی وہاں سے چلے، منزل طے کرتے مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہوئے، فاروق اعظم کی نظر پڑی، دیکھا کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا تو استقبال کرو، میرے رب کا شکر ہے الحمدللہ، رب نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جب تک کہ میرے نبی کا غلام سنت خلیلی پر عمل کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اٹھو استقبال کرو۔ ایک منظر دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ نمرود نے آگ جلائی تھی، آگ میں خلیل گیا تھا، اور آج جھوٹے نبی نے آگ جلائی اور آگ میں خلیل نہیں، میرے نبی کا غلام گیا تھا، وہاں نبی کو نہیں جلایا اور یہاں غلام کو نہیں جلایا۔ کیوں جلائے؟ اس لیے کہ آگ کمزور ہے مصطفیٰ کے غلام کے سامنے۔ بے شک یعنی آگ بے شک طاقتور، لیکن اس سے بھی طاقتور مصطفیٰ کا غلام۔ بے شک اور اگر صرف یہی مناظر پیش کریں تو بات تو بڑھتی رہے گی۔ ہم اور آپ سن چکے ہیں فاروق اعظم کے دور میں آگ نکلی تھی، یاد آیا ہوگا واقعہ، آگ نکلی اور یہ قدرتی معاملہ تھا، پہاڑوں سے نکلی، بڑی زبردست آگ تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے جب بستی کے قریب پہنچی، لوگ دوڑے تو گئے کہاں؟ بیت اللہ نہیں، صفا مروہ پہ نہیں، مینا اور عرفات میں نہیں، مسجد میں نہیں، گئے فاروق اعظم کے پاس اور جا کر کے عرض کرنے لگے امیر المومنین آگ نکلی ہے، جنگلوں کے جنگل جلا دیے، اب آ رہی ہے بستی کی طرف، اب کریں کیا؟ حضرت عمر گھبرائے نہیں، خوف نہیں کھایا۔ کیوں؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو نبی کے دیوانے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، جو اللہ والے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، نہ گھبرائے اور نہ کوئی تشویش ہوئی۔ حضرت عمر نے لوگوں کو بلا کے کہا لاؤ اور جیسے بھی ہو سکے مشکی سے بھر لو، چھوٹی چھوٹی مشکیں بھرو اور جتنا ہو سکے زیادہ تعداد میں آؤ، مل کر کے جاتے ہیں اور آگ کو بجھانے والا پانی ہے، کیونکہ آگ سے زیادہ طاقتور پانی لے کے جائیں آگ کو بجھا دیں، نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، سبحان اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لائے تو فاروق اعظم نے جو اپنے کندھے پہ چادر تھی وہ چادر آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ابو موسیٰ پانی کی ضرورت نہیں اور یہ جو آگ بجھانے کے آلات ہیں ان کی ضرورت نہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں، جا تنہا جا، میری چادر لے کر کے جا اور کچھ بولنا بھی نہیں، جب آگ کے قریب پہنچے تو صرف کہہ دینا کہ آج یہ چادر عمر کی ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ چادر ایک کپڑا ہی تو ہے۔ نعوذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان تبرکات میں رکھا کیا ہے، ان چادروں میں رکھا کیا ہے اور ان پھولوں میں رکھا کیا ہے، تو ذرا ان سے پوچھیں حضرت عمر کی اس چادر میں رکھا کیا تھا؟ کیا وہ چادر کسی اور چیز کی بنی تھی یا جنت سے آئی تھی؟ کوئی اور چادر ہی تو تھی۔ اس وقت جو چادر صحابہ کرام اپنے کندھے پہ رکھتے تھے ویسی چادر ہے تھی، اور حضرت عمر نے فرمایا کچھ مت کہنا، نہ وظیفہ پڑھنا، نہ دعا مانگنا، نہ اور کچھ کہنا کہ لوٹ جا، آگے بڑھ کر عمر کا حکم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، فرمایا تو آگ کے قریب جب جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ آج یہ چادر عمر کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری لے کے چلے، کوئی خطرہ نہیں، آگ کے سامنے جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، قریب سے قریب تر پہنچا اور جب بالکل قریب پہنچا تو آگ سے کہا یہ عمر کی چادر ہے۔ زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، ذروں نے دیکھا، شجر و حجر نے دیکھا، وہ آگ جو بڑی طاقتور ہے چادر کے آگے کمزور پڑ گئی
रब अगर अक्ल शरीफ जी इतना ही काफी है कि जब हजरत उमर की चादर में ये ताकत है तो हजरत उमर में ताकत कितनी होगी। बेशक सुभान अल्लाह, और हजरत उमर को जो ताकत मिली वो मेरे नबी के दर से। बेशक सुभान हजरत उमर बेशक मतलूब मुस्तफा हैं, जन्नत के चिराग हैं, बड़ी शान के मालिक हैं, लेकिन हैं तो गुलाम, जी बेशक मुस्तफा, नबी के गुलाम हैं। भाई दुनिया के लिए सब कुछ है लेकिन नबी के गुलाम हैं। गुलाम नबी है, गुलाम नबी की चादर जब आग से ताकतवर है तो फिर उस गुलाम का आलम क्या होगा, और जब गुलाम का ये आलम है तो उस गुलाम के आका का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो था आपका मामला जी। जमीन ताकतवर है और ये किसी ने देखा हो किसी ने न देखा हो, हमने देखा, अल्लाह करे फिर न देखे। आकाए नामदार ताजदार मदीना के सदके में अल्लाह करे फिर ऐसा मंजर न देखे। जमीन कभी कभी अपनी ताकत का थोड़ी देर के लिए इजहार करती है, बिल्कुल थोड़ी देर, मिनट सेकंड, मिनट तो बहुत है। ये अपनी ताकत बताती है कि मुझ पर मनमानी कर रहे हो लेकिन जरा मेरी ताकत देखना, मेरे पेट में आना। वो अपनी ताकत का इजहार करती है सेकंड में। ये जलजला जो आया था, साइंस कहां गई थी। ये दुनिया में जो अपनी ताकत पे घमंड है, जिनको महाहत्ता, जो ये समझती है कि पूरी दुनिया की सारी ताकतें मेरे पास, ऐसे बम बनाए हैं मैंने कि दुनिया को मैं फना कर दूं। फना करने का तो बनाया है लेकिन फना हो तो बचाएगा कौन। अगर यही सोच लेते तो बात समझ में आती। तुम्हारा काम फना करना है, मुस्तफा के गुलाम के सदके में बचती जा रही है। बची ही इसलिए है कि उसमें अभी गुलाम मौजूद है। तो अब अर्ज ये कर रहा था कि जमीन की ताकत मुसल्लम है, बड़ी ताकतवर है, थोड़ी देर हिले सबको फुटपाथ पे ले है। कोई बादशाह जो ये कहे कि नहीं जमीन पे मेरा कंट्रोल है, हिलने नहीं दूंगा, है कोई नहीं। जमीन इतनी ताकतवर हदीस पाक में है। यही हजरत उमर का दौर, जलजला आया, बड़ी मशहूर हदीस है। जलजला आया, जमीन हिलने लगी। हजरत उमर ने तस्बीहें पढ़ी, सुभान अल्लाह, रब का जिक्र किया। क्यों? इसलिए कि आफत जब आए, छोटी हो या मोटी, बंदे को चाहिए कि वो रब का जिक्र, क्योंकि हदीस से पाक से साबित है। मेरे आका फरमाते हैं इज़ा हज़्ज़ब ही अमरुन बादर इला सलाते, मेरे आका के मुक़द्दस अमल को जिक्र किया गया, जरा सा भी परेशान कुल अमर ज़ाहिर हुआ तो नबी दौड़े और फौरन जाकर के नमाज पढ़ी, बादर इला सलाते, जल्दी की नमाज की तरफ। हालांकि मेरे आका कायनात के मालिक मुख्तार हैं, जो कहते वही हो जाए, जो इरादा फरमाए रब वही पूरा फरमा दे। लेकिन तालीम दे रहे हैं अपने उम्मती को, अगर तुझे कोई परेशानी पेश आए, दुनिया के दरवाजे मत खटखटाना, अहकमुल हाकिमीन के दरवाजे पे जा, सब सजदे में रख के और रब की किबरियाई को बयान करके और फिर अपनी परेशानी का हल रब से मांग। हजरत उमर ने जिक्र किया, तस्बीह पढ़ी, लेकिन जब देखा कि जमीन हिलती जा रही है, जब जमीन को जलाल में देखा तो गुलाम को जलाल आया। और आपने फरमाया आजा, तू भी ताकतवर है, मुझे भी किसी ने ताकत दी है, कमजोर मैं भी नहीं हूँ, एक तरफ तू है और एक तरफ मैं हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ। हाथ में जो जुड़ा था उसे जमीन पे मारा और कहा जमीन रुक जा, क्या उमर ने तुझ पे अदल नहीं किया। आपने फरमाया जमीन रुक जा, क्या उमर ने तुझ पे अदल नहीं किया। आपका ये फरमाना था कि जमीन रुक गई, जलजला खत्म हो गया और जमीन ने भी ऐलान कर दिया कि बेशक मेरी ताकत मुसल्लम है, लेकिन मेरी ताकत एक तरफ, नबी के गुलाम की ताकत एक तरफ। जहां मैं अपनी ताकत दिखाऊं, अगर वहां कोई गुलाम अपनी ताकत का इजहार करे तो मुझे अपनी ताकत से हाथ उठा के उसकी गुलामी का ऐलान कर
کرنا پڑتا ہے اور دنیا پہ ظاہر کر دیتی ہو کہ میں بھی کسی کی غلام ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ زمین ہوا میں بھی طاقت، جی، اور ہوا کی طاقت بھی ہم نے دیکھی۔ یہ سائیکلون جو آیا جس نے درختوں کی کھال چھال سب اتار دی، پتے اور حال کیا تھا، جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیں یہ ہوا تھی۔ اس ہوا میں بڑی طاقت، درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کے جڑیں اوپر ہیں اور درخت کا سر نیچے ہے، اور پترے اڑے یہاں سے وہاں کئی کلومیٹر۔ پترے تو کیا ایک جہاز بچاؤ پہنچا۔ یہ طاقت اسی ہوا کی تھی، کتنی طاقتور۔ لیکن یہی طاقت جب آئی مصطفیٰ کے غلام کی طاقت کی بات تو یہ غلام نظر آئی۔ میں اب کر دوں، فاروق اعظم ہیں، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ نے کہا تھا یا ساریت اور جبل، یا ساریت اور جبل۔ سامنے جو بیٹھے تھے یہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ خطبے میں یہ الفاظ کہاں سے آئے۔ حضرت ساریہ سپہ سالار بن کے لشکر لے کر کے ایران میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ وہاں جنگ کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور دوران خطبہ کر رہے ہیں یا ساریت الجبل۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، وہاں سے قاصد آیا تھا، اور قاصد نے آ کر کے جب ان صحابہ کرام سے یہ بات بیان کی کہ جمعے کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، ہماری دشمن سے جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ میں جب دشمن ہم پہ غالب آ رہا تھا اور جب پیچھے سے حملے ہونے کا خطرہ تھا، تو ہم نے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کو پیچھے رکھے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تب سمجھ میں آیا کہ عمر کھڑے یہاں تھے اور دیکھ رہے تھے ایران کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ نے کمان کر رہے ہیں، یہ ایسے کمان کرنا ہے کوئی ایسا سپہ سالار جو اتنے دوری پر رہ کر کے اور اپنے لشکر کی کمان کرے، دیکھے، حکم دے اور وہ حکم سن لے۔ حکم دینا، آپ نے یہاں سے حکم دیا۔ ایران میں حضرت ساریہ کمانڈر ان چیف تھے، جنگ کروا رہے تھے، سپہ سالار تھے، آواز کو سن لیا، مڑ کر کے پہاڑ کو پیچھے رکھا، پشت جب مضبوط ہوئی، دشمن سامنے تھا، پھر جنگ کی، کامیابی نے قدم چومے، اور جب کامیابی ملی تو قاصد کو بھیجا، اور قاصد نے آ کر کے مدینہ منورہ میں یہ سارا قصہ سنایا کہ شکست ہو رہی تھی لیکن عمر نے اسے فتح میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آواز جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، یہ کام آواز کا۔ یہ آواز جو ہے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، دور تک پہنچ رہی ہے، لیکن یہ آواز پہنچانا ہوا کا کام ہے۔ یہ ہوا اپنے دوست کی آواز کو لے جاتی ہے اور جا کے پہنچاتی ہے۔ اب یہاں آواز اور وہاں کوئی بظاہر ذریعہ نہیں تھا اور یہ آلات نہیں تھے، بیچ میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایران کہاں، مدینہ منورہ کہاں، تو یہ آواز وہاں پہنچی کیسے؟ تو یہی کہنا پڑے گا کہ جب دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہوا لے جاتی ہے تو پھر ثابت یہ ہوا کہ آواز کو ہوا لے گئی۔ وہی آواز جس کو حضرت عمر نے ہدایت کے طور پہ مسجد نبوی میں اپنے مقدس زبان سے نکالا، ہوا نے اسے لیا، خادم بن کر کے گئی اور ساریہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔ انہوں نے وہاں سنا اور یہ غلامی کر کے ہوا نے بھی کہہ دیا کہ میرا کام ہے طوفان بن کر کے تباہی برپا کرنا، جس کو دنیا کی طاقت روک نہ سکے۔ بے شک میں طاقتور ہوں لیکن مجھ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے اور وہ نبی کا غلام ہے۔ اگر وہ غلام حکم دے تو میں بھی اسی غلامی کرتے نظر آؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ میں بالکل مشہور باتیں آتی ہیں جی جی جی، اور وہ صرف اور صرف اس لیے کہ مجھے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ نہ تقریر ہے، نہ واعظ ہے، نہ نصیحت ہے، ایک بیان ہے، ایک گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں مجھے صرف ایک حقیقت کو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ طاقتور کون سب سے زیادہ اس کائنات میں؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کون ہے طاقتور؟
اور میں مثالیں بھی ایک ذات کی دیتے جا رہا ہوں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہی ایک ذات نہیں، میں نے کہا جو بھی غلام بنا وہ پوری دنیا کا اور ہر چیز کا امام بنا، ہر چیز کا امام بنا، ہوا، پانی، اور پانی کی طاقت بھی مجھے جی وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سائیکلون جو آیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پانی کی موجیں، پانی کی بلندی 10 میٹر، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اگر کوئی گاڑی بھی تیز رفتار ہو کے بھاگنا چاہے اس پانی سے نہیں بھاگ، لوگ گاڑیوں میں بھی بھاگے لیکن پانی کہاں کسی کو بھاگنے دے رہا ہے، اور وہ بھی اتنی بلندی اور اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، سیلاب کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے جب دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں جب مجبور نظر آ رہی ہیں اور سب نے ہتھیار پھینک دیے، سب نے کہہ دیا کہ ہماری طاقت ایک طرف ہے، پانی کی طاقت ایک طرف ہے، ہم کچھ نہ کر سکے، ہم مجبور ہو گئے، کسی کو بچا نہ سکے، نہ گھر بچا سکے، نہ گھر والوں کو بچا سکے، نہ کسی کی املاک کو بچا سکے، نہ کسی کے دھن دولت کو بچا سکے، پانی آیا سب کو بہا کر کے لے گیا، کیونکہ پانی طاقتور ہے، ہم نے مانا بے شک پانی طاقتور ہے، لیکن ایک منظر آپ یہ دیکھیں اور ایک منظر یہ بھی نظر میں رکھیں، مصر کے قریب سمندر بہتا ہے، نام ہے دریائے نیل، بات ضرور آئی ہوگی، نیل، اور ہے کیا؟ دریا بہتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص گورنر ہیں، صحابی رسول، سبحان اللہ، گورنر ہیں مصر کے، اتفاق دیکھیے سمندر کا پانی سوکھ گیا اور مصر کی ساری آبادی چاہے پینا، دیگر ضروریات میں استعمال کرنا، کھیتی باڑی، باغات، زراعت، سارے کے سارے کام کا دار و مدار اسی پانی پہ، پانی خوش، لوگ پریشان، یعنی ہریالی ختم، انسان جانور ذی روح چیزیں تڑپنے لگی، بے قرار ہونے لگی، دور اسلام کا ہے، جاہلیت کا دور ختم ہوا، دور اجالے کا ہے، اندھیرے کا دور ختم ہو چکا، اندھیرے بچ چکے، میرے نبی نے آ کے دنیا میں اجالا ہی اجالا کر دیا، اگر جب پہلے اندھیرا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت لگا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اب اندھیروں کا دور نہیں، اجالے تھے، اور اجالوں میں زندگی بسر کرنے والے جب پانی خشک ہوا توڑ کر کے آئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس اور کہنے لگے امیر المومنین، اے مصر کے گورنر، ہمارا پرانا رواج تھا، ہمارا دستور تھا، زمانے جاہلیت میں جب پانی یوں سوکھ جاتا تو ہم اس دریا کو ایک بھیٹ کراتے تھے، پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت حسین جو لڑکی ہوتی اسے سوار کر کے، اسے زیور پہنا کر کے جلوس کی شکل میں لے آتے اور اسی دریا میں جب اس کو زندہ دفن کر دیتے تو یہ سمندر جاری ہو جاتا، مشیت رب جانے، یہ دستور تھا، ان کا طریقہ تھا، اسلام سے پہلے کی بات تھی، بھیٹ چڑھائے جا رہے تھے، انسانوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، کہاں ہمارا یہ طریقہ تھا، اور جب ہم یوں کرتے تو پانی جاری ہو جاتا، اب پانی خشک ہو گیا، ہم کیا کریں؟ کیا کسی لڑکی کو سجا سوار کر کے اور اس سمندر میں اور دریا میں دفن کریں کہ یہ دریا جاری ہو جائے؟ عمرو بن عاص نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، میرے نبی تشریف لائے ہیں تو زندہ درگور ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس طرح زندہ درگور ہونے والوں کو بچانے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا جی۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک قاصد بھیجتا ہوں، اسے خط لکھ کر کے دربار خلافت میں پورا واقعہ عرض کیے دیتا ہوں، امیر المومنین کی دربار میں یہ سارا قصہ بیان کر دیتا ہوں کہ پہلے حال یہ تھا، اب وہی حال ہوا، سمندر کا پانی سوکھ گیا، اب ہم کیا کریں؟ کیا لڑکی کو دفن کریں یا نہ کریں؟ خط لے کے قاصد پہنچا، مدینہ منورہ پہنچا، فاروق اعظم کے دربار میں پہنچا، حضرت عمر بن خطاب نے جب وہ خط پڑھا اور خط پڑھ کر کے مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا
कलम ले आओ, कागज ले आओ, दवात ले आओ, कलम भी लाया गया, कागज भी लाया गया और स्याही भी लाई गई। अब हजरत उमर हैं और वो कागज लेकर के खत लिख रहे हैं और खत भी लिखा तो अमर बिन आस की तरफ नहीं, किसी गवर्नर की तरफ नहीं। आज भी अल्फाज अहादीस की किताब में चौधरी के चांद की तरफ चमक रहे हैं। आपने फरमाया मिन अब्दुल्लाह उमर इब्न खत्ताब इला नील मिस्र। खत का मजमून जैसे हम और आप लिखते हैं कि मोहतरम मुकर्रम जनाब फला फला अलकाबाद के साथ और फिर फला की तरफ से फला फला फला, लेकिन फला फला होंगे तो आदमी ना। पूरी तारीख जो है ना इंसानियत की पूरी तारीख से चले कि कोई दिखा दे ऐसा राजा, महाराजा, शहंशाह, बादशाह, चाहे उसने हफ्ता अकलीम पे राज क्यों, ऐसा दिखा दे कि जिसने पानी को खत लिखा। नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मुस्तफा का गुलाम मिलेगा, नबी का दीवाना मिलेगा, वफादार मिलेगा, रब के रसूल का महबूब मिलेगा, दीवाना आशिक मिलेगा। हजरत उमर ने खत लिखा और खत में भी ये नहीं लिखा अमीर मोमिनीन नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं, पहलवान बहादुर नहीं, आदिल नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। मिन अब्दुल्लाह अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से मिस्र के दरिया नील की तरफ। और फिर लिखा इन कुंत तजरी मिन क़िबल फला हादत। इन पहले क्या लिखा कि ऐ नील, अब नील से बात कर रहे हैं कि ऐ नील अगर तू अपनी तरफ से जारी होता है तो हमें तेरी जरूरत, हमें तेरी। यहीं से एक बात समझ में आती है, हमें तेरी जरूरत नहीं, क्या मतलब, हम इंतजाम कर सकते हैं। भाई पानी तो चाहिए। क्या हजरत उमर यही चाहते थे कि बगैर पानी के मिस्र वाले दम तोड़ दें, हरियाली खत्म हो जाए, हरे भरे खेत सूख जाए? नहीं, आपने फरमाया अगर तू तेरी तरफ से जारी होता होगा तो हमें तेरी जरूरत नहीं। इशारा इस बात की तरफ है कि अगर तू सूख भी जाए, मुस्तफा का गुलाम एड़ी की ठोकर मार दे, एक दो नहीं सैकड़ों मील जारी हो जाए। अगर तू अपनी तरफ से जारी हो रहा है तो हमें तेरी जरूरत नहीं है, और अगर अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो मेरा जब खत पहुंचे तो जारी हो जाए। मेरा जब ये खत पहुंचे तो जारी हो जाए। पानी ताकतवर है ना, क्या कमजोर की मानेगा? भाई पानी ताकतवर है, और ताकतवर कमजोर की माने ये तो कभी हुआ ही नहीं। कहीं कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि कमजोर की बात ताकतवर ने मानी हो। नहीं, कमजोर ताकतवर की जरूर मानता और माननी पड़ेगी। नहीं मानेगा तो जाएगा कहाँ, मजबूरन मानना पड़ेगा। मानने जैसी बातें नहीं वो भी मान गए, क्योंकि ताकत उसके हाथ में है। नहीं मानेंगे तो हो सकता है कल तक नहीं पहुंचा और बना बनाया काम बिगाड़, क्योंकि ताकत उसके पास है। इसलिए वो जो कहे वही करो, कहे बजाओ तो नाचो, नाचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बजाएंगे, नहीं नाचेंगे, नहीं गाएंगे, नहीं खेलेंगे तो कल सुबह फिर इसी के पास जाना है। ताकत इसके हाथ में, रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा कि मैंने कहा था खेलना, खेला नहीं, निकल पड़ा। अब निकलेगा कहाँ? तो बेचारे मजबूर हैं, माननी पड़ेगी, मान रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त करो, ईमान की कमजोरी है। ईमान की कमजोरी है, ताकतवर की माने और मुस्तफा की न माने, अल्लाह उसके रसूल की न माने, उससे बड़ा ताकतवर कौन? जबकि गुलामों की ताकत का याद। और ये जो कुछ मैं आज कर रहा हूं ये मेरे नबी की दी हुई ताकत है, अताए रसूल है, ये वो तोहफे हैं, ये वो सौगात है जो अल्लाह की दरबार से अल्लाह का महबूब लेके आया। और फिर जिसको इसका काबिल पाया उसको इन तोहफों से नवाज दिया। किसी के सर पे सदाकत का ताज रखा, किसी के सर पे अदालत का ताज रखा, किसी के सर पे सखावत
अपने अपने नसीब की बात है, अपने नसीब की बात है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत उमर ने खत लिखा, दरियाए नील को लिखा, कासिद को कहा इधर हा, मोहर भी लगाई होगी, मोहर भी लगी होगी, मोहर लगाई, कासिद से कहा ले जा और दरिया को दे दे, नील को दे दे। आपने हुक्म भी यही दिया था, ये नहीं कि तुम अपने पास रखना, या अमीर बिन आस को नहीं फरमाया कि मेरा ये खत नील में दफन कर दे। नील दरिया, उसकी खुश्क जहां पर पानी नहीं था, उसी खुश्क जमीन में इसको। अब जाहिर बात है जब ये कासिद खत लेके पहुंचा होगा तो मिस्र में चर्चा भी हुआ होगा कि खत आया है जी। और जाहिर बात है पानी नहीं था तो लोग बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे थे कि मदीना मुनव्वरा से दरबार खिलाफत से हुक्म क्या आता है, लड़की के दफन करने का या कोई और इलाज आता है, इंतजार में थे। और जिस चीज का इंतजार हो और जब वो पहुंचे तो जाहिर बात है लोग जमा भी होंगे, इकट्ठे भी होंगे, इतला भी होगी, चर्चा भी होगा। खत का चर्चा हुआ, मिस्र पूरे में बात फैली कि हजरत उमर ने खत लिखा, नील के नाम खत लिखा। हैरत की बात थी कि एक आदमी पानी के नाम खत लिख रहा है। और फिर अमीर बिन आस ने ऐलान भी किया होगा कि दुनिया वाले आओ जरा आकर के ताकत का इजहार और ताकत का मुआयना करो। पानी भी ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर मुस्तफा का गुलाम है, खुद नहीं आया। ये भी तो सोचने की बात है। हजरत उमर फरमाते कि भाई इतना जब गंभीर मामला है तो मैं चलता हूं और मैं वहां जाके पहले दुआ मांगूंगा, और नहीं जारी हुआ तो दुआ मार दूंगा। आप यही फरमाते हैं कि अगर मैं जा रहा हूं, इतना गंभीर मामला कि नील खुश्क हो गया, पानी सूख गया, पानी नहीं आ रहा है और लोग परेशान हैं और बिलख रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, खेतियां सूख रही है। जब मिस्र पूरे पर इतनी तबाही आई है तो मैं मदीना मुनव्वरा में नहीं, और ये मेरी रियाया है जिनकी खबरगिरी करना मेरा काम है, मैं खुद चलता हूँ। कासिम से कहते तू आगे जा करके कह देना कि उमर तशरीफ ला रहे हैं। अकल तो यही कहती है कि होना ये चाहिए था। हजरत उमर ने फरमाया जरूरत रही तो मैं जाऊंगा, लेकिन यहाँ बैतुल मुकद्दस में जरूरत थी, गए। बैतुल मुकद्दस में जरूरत थी, गए, क्योंकि वहां मेरे आका ने पेशीन गोई की थी। अगली किताबों में लिखा कि एक आने वाला आएगा जिसके जिस्म पे कपड़ा जो होगा उसमें पैबंद लगे होंगे, और जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल होगा तो उसके हाथ में ऊंट की मुहार होगी, ऊंट पे गुलाम होगा। तो जाना जरूरी था। अगर न जाते तो फिर ये पेशीन गोई पूरी कैसे होती? यहाँ जरूरत नहीं थी, हजरत उमर नहीं गए, खत लिख दिया और आपको मुकम्मल यकीन था कि मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा खत ही काफी है, मेरी मोहर काफी है, मेरा नाम काफी है। और खादिम खत लेके पहुंचा, जाकर के जब मिस्र में दिया, ऐलान हुआ कि फला दिन, फला तारीख, फला वक्त हजरत उमर का हुक्मनामा। इसको मैं अभी तक मैं खत कह रहा था, अब ये खत, अब ये हुक्मनामा है, हुक्म दिया कि जारी हो जा। अगर तू अपनी तरफ से है तो कोई जरूरत नहीं, अल्लाह के हुक्म से है तो जारी हो जा। लोग इकट्ठे हुए होंगे, और इकट्ठे जो हुए उसमें दुश्मन भी, दोस्त भी, अपने भी, पराए भी, और दुआएं देने वाले, गालियां देने वाले, तमाशा देखने वाले। अजीब व गरीब मंजर था जो इससे पहले ने दुनिया ने देखा। ऐसी बात थी, पानी के नाम खत था तो पूरा मजमा चला होगा, शहर के अमाई दीन, अकाबरीन, हुजरा, उमरा सब चले होंगे। और जब पहुंचे समंदर के किनारे, अमीर बिन आस आगे बढ़े होंगे, और आगे बढ़ करके और फिर जब वही खत जमीन को खोद के जमीन में दफन किया होगा, दफन करके तोड़ करके बाहर निकले होंगे। और जब किनारे पे पहुंचे तो लोगों ने देखा वही सूखी जमीन जो है हरी होने लगी, और अचानक देखा कि लोगों ने एक मंजर जो देखा, वो मंजर अजीब व गरीब था कि कई दिनों का सूखा वो दरिया, और दरियाए नील, उसमें पानी आया, और सिर्फ पानी का वेला नहीं बल्कि पानी की मौजें आसमान से बातें करने लगी, और पानी भी इतना बुलंद हुआ कि ऐसा बुलंद पानी पहले कभी आया नहीं। और आज तक तारीख लिखने वालों ने लिखा कि दुनिया का पानी कम हो रहे, लेकिन नील का पानी उसके बाद कभी उस हद से नीचे नहीं गया। साबित यही हुआ कि ताकतवर जी, यानी जितनी
طاقتور چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں طاقتور مصطفیٰ کا غلام۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال، اس طرح سوال پہ سوال کرتے جائیں تو بات تو بڑھے۔ یہ تو مان لیا، جیسے ابھی احادیث کریمہ کی روشنی میں سنا، مشہور باتیں سنی، اور واقعی یہ سب کے ذہن میں ہے کہ پانی، آگ، ہوا، زمین، یہ سب محکوم، اور مصطفیٰ کا غلام حاکم، یعنی اس پہ حکومت کرنے والا۔ ظاہر بات ہے حکومت وہی کرے گا جو زیادہ طاقتور ہو، جو زیادہ طاقتور ہو۔ تو اب یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوا، وہ سوال اس شکل میں کہ کیا یہ طاقت سب کے لیے؟ یہ طاقت کیونکہ ایمان والا مصطفیٰ کا، جسے ہم کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، دعویٰ ہمارا بھی یہی ہے، غلام۔ کیا ہم غلام نہیں ہیں؟ نا غلام، غلام ہیں نا؟ ذرا آگ میں جا کے دیکھا، اور اگر غلام ہیں چلے جائے پانی میں، کیونکہ غلام کو پانی نہیں ڈوبے گا، یہ تو بالکل مسلم ہے، کیونکہ غلام تو پھر غلام ڈوب رہے، کئی ڈوب گئے، جل گئے، طوفان نے تہس نہس کر دیا، تباہی بربادی، اور ہیں غلام۔ تو ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا کہ غلامی میں فرق کیا ہے؟ غلام کیوں فرق ہے؟ اس کو اگر میں اپنے حساب سے عرض کر دوں اور معذرت، پہلے معذرت اور اس کے بعد عرض کر دوں، غلامی میں فرق ہے۔ اب فرق کیسے؟ تو غلامی کہتے ہیں، غلامی کا مطلب ہی ماننا ہے، غلام مانا نوکر، اور نوکر کہتے ہیں اس کو جو اپنے آقا کی۔ آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنیاں، یہ بڑے بڑے کاروبار آئے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں آئی ہیں، اس میں ان کے مالک جو ہے انہوں نے کئی ہزاروں آدمیوں کو نوکر رکھا، وہی تو غلام ہے۔ آپ مجھے صرف ایک نوکر دکھا دیں پوری دنیا میں تلاش کر کے کہ جو اپنے مالک کا حکم نہ مانے پھر بھی نوکر نہیں دکھا دیں۔ 2 دن 4 دن وہ سمجھائے گا، کہے گا بھائی ڈیوٹی بجا لا ورنہ تیری نوکری کو خطرہ۔ اور اگر اس نے اس تنبیہ کو اور اس وارننگ کو اگر توجہ دی اور حکم کو مان لیا تو وہ بحال رہے گا، اور اگر اس نے توجہ نہ دی تو پھر سسپینڈ، اپنے گھر چلا جا۔ کیوں بھائی؟ گھر چلا جا تو کہے گا مانتا نہیں تو پھر نوکر کیسا؟ یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے، ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں، غلام کہتے ہیں ماننے والے کو۔ کس کو؟ تو اب یہاں کیا ہم نے مانا؟ یہ سوال ہے، یعنی ماننے جو مانے وہی غلام، تو کیا ہم نے مانا؟ اگر پھر بھی کوئی کہے ہاں تو اس پر میں نے صرف ایک جملہ مرتب کیا، یعنی اگر کوئی کہے کہ ہاں ہم نے مانا تو میں اس سے صرف یہی پوچھوں گا کہ پھر یہ کیا؟ اگر مانا ہے تو پھر یہ کیا؟ اس یہ کیا میں سب آ گیا۔ اگر مانا ہے تو یہ کیا؟ یہ کیا؟ اس یہ کیا میں اتنی چیزیں ہیں، دن چڑھے اٹھا یہ کیا؟ رمضان میں کھا رہا ہے یہ کیا؟ آپ سوچتے چلے جائیں۔ اگر غلام ہے تو یہ کیا؟ اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے دروازے پہ ناچ رہے ہیں، یہ کیا؟ اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے دروازے پہ صرف ناچنا ہی نہیں بلکہ اتنا طوفان بدتمیزی کہ اندر جو نمازی ہیں وہ بھی نماز کو بھول گئے، اس میں سہو پڑ گئے، بھول گئے۔ کسی نے الحمد پڑھی تو سورت ملانا بھول گیا، اور کسی نے عطیات پڑھی تو درود پڑھنا بھول گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا؟ دیکھا نا، یہ کیا بڑا عبرت آموز لفظ ہے۔
یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی غلام ہیں، غلام کی شان میں نے بیان کی، ہم کہیں کہ ہم بھی غلام ہیں تو ہم سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، میں نہیں، آپ میں سے کوئی نہیں، دنیا کا کوئی بھی آدمی جو ذی شعور ہو، عقل مند ہو، اگر کوئی کہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں تو ہم سے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر تو غلام ہے تو پہنا کیا ہے، کھایا کس طرح، پیا کس طرح، شادی کس طرح، غمی کس طرح، یہ کیا رت جگہ، یہ کیا، اور یہ رات بھر کھیلنا، یہ کیا، یہ گانا بجانا، یہ کیا، یہ ناچنا اور یہ طوفان، یہ سب ہے کیا؟ تو کیا کہیں گے یہی غلامی ہے؟ نہیں، بلکہ کہیں گے یہ طوفان بدتمیزی ہے، غلامی یہ نہیں ہے، بلکہ غلامی یہ تھی کہ جس نے اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کو مصطفیٰ کی مرضی کے سامنے دفن کر دیا، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا اور دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ کریں گے وہی جو حکم مصطفیٰ کا، اور یہی غلامی ہے۔ اور جنہوں نے اس طرح غلامی کا حق ادا کیا تو رب کی طرف سے انعام ملا کہ اے میرے نبی کے غلام، جب تو غلام بنا ہے تو اب دنیا کا بھی تجھے غلام رکھیں، یہ شان قریبی گوارا نہیں کرتی۔ جب تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو اب رحمت جھوم کر کے کہتی ہے کہ اب تو پوری دنیا کا امام ہے، اور جب تو نے نبی کے حکم کو مانا تو ہم انعام یہ دیتے ہیں کہ تیرے حکم کو ہر چیز مانے گی، اور یہ انعام وفادار کو ملتا ہے، اور انعام اسی کو ملتا ہے جو پاس ہو۔ کبھی کسی ناپاس کو انعام ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ پڑھا تو اس نے بھی ہے، پورا سال یونیورسٹی کے چکر رات بھر جاگا، پھر بھی انعام نہیں ملا، کہیں گے فیل ہو گیا۔ اور فیل ہونے والے تو زیادہ تر آپ گھات کر دیتے ہیں صدمے سے، کیونکہ فیل ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے ان لوگوں کے بیچ میں جینے کا حق نہیں، منہ کیا دکھاؤں گا، منہ کیا دکھاؤں گا۔ دنیا میں 1 سال پڑھنے والا فیل ہوا تو کہتا ہے منہ کیا دکھاؤں گا، تو کیا امتی نے یہ نہیں سوچا کہ میں فیل ہو کے جاؤں گا تو اللہ کے حبیب کو منہ کیا دکھاؤں گا، اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس لیے تو قرآن نے پہلے جھنجھوڑ کر کے کہہ دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی پاس ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو، تم ہی سرخ روح ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں نفس کے نہیں، دنیا کے نہیں، دولت کے نہیں، حکومت کے نہیں، شہرت کے نہیں، چاہت کے نہیں، غلام بن جاؤ، آمنہ کے لال کے، نبیوں کے نبی کے غلام بن جاؤ۔ قرآن گواہی اور قرآن یہ انعام دیتا ہے کہ پھر طاقت تمہاری ہے، قوت تمہاری ہے، شہرت تمہاری ہے، سربلندی تمہاری ہے، اور انعام یہ ملے گا کہ تو جہاں بھی جائے گا تیرا سر بلند۔ اب یہ سر جھکے گا اور بے شک نہیں جھکا، نہیں جھکا، اور نہیں جھکا تو اس کے لیے پھر تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے، اس کے لیے پھر تاریخ کے اوراق پلٹ نہیں جھکا۔ حضرت خالد بن ولید جس لشکر میں تھے، بڑی ایمان افروز تاریخی بات، لیکن میں صرف اس کا ایک انش ایک حصہ ہی عرض کر دوں۔ 1,00,000 رومی، 1,00,000 کتنے؟ 1,00,000 رومی اپنے ملک میں ہے، کہاں؟ اپنے ملک میں، اور 1,00,000 کا لشکر جرار، کسی چیز کی کمی نہیں، اور اس کے سامنے ہیں 3,000، کتنے؟ 3,000۔ بات صرف اس پہ تھی کہ ان کے سر کو جھکانا، 1,00,000 یہی چاہتے تھے کہ ہم 1,00,000 ہیں، تلواروں کی کمی نہیں، نیزوں کی کمی نہیں، بھالوں کی کمی نہیں، تیروں کی کمی نہیں، گھوڑوں کی کمی نہیں، کمک کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، طاقت مکمل ان کے پاس تھی، اسلحی طاقت تھی، اجتماعی طاقت تھی، بازو کی طاقت تھی، کوئی کمی نہیں، ساری طاقتیں تھی، اور چاہتے کیا تھے کہ ان کے سر کو جھکا دیں۔ لیکن قرآن نے کہا نہیں، یہ غلام بنے اور غلام کا سر بلند رہے گا۔
پھر کل اٹھ کر کے آپ ذرا سیرت پڑھ لیں اور اس پورے واقعے کو پڑھ لیں. 3000 ہیں میرے آنے جن 3 صحابہ پہلے سپہ سالاری کے متعین کیا، تینوں شہید. یہ میرے نبی کا فرمان تھا، اگر یہ شہید ہو جائے، یہ شہید ہو جائے، یہ شہید ہو جائے تو پھر تم سے جاؤ اپنا سپہ سالار بنا دینا. میں نے کہا نا ایمان افروز واقعہ ہے. ہم کی سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں حدیثوں کے حبیب ہیں، آپ کام کا مجمع ہے، آپ کے آنکھ بار رہے ہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اسلام کے پرچم بلند کرنے کے لیے، سینے پہ تیر اٹھائے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آنسو بار رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں زید شہید ہوا، حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، مدینے میں بیٹھا غیب کا نبی جس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو گیا جب خدا ہی نہ چھپا، تم پہ کروڑوں درود مدینے میں بیٹھے ہیں، 3000 مجاہد ہیں، لاکھوں کا لشکر ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، جان کی بازی لگا رہے ہیں، غلام قربانی دے رہے ہیں، اسلام کو اپنے خون سے سینچ رہے ہیں اور جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، نبی کی مقدس چشموں سے آنسو پا رہے ہیں، اور آپ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ زید شہید ہوا، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ. اب ان تینوں کے بارے میں میرے آقا جب بھیج رہے تھے تب فرمایا تھا کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، تینوں شہید ہو گئے. دشمن آگے بڑھ رہا تھا، اسی اثنا میں صحابہ کرام میں سے حضرت خالد آگے بڑھے، جھنڈا اٹھا لیا. خالد نے دیکھا کہ جب کوئی جھنڈے کو، اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی اس میں مدار پورا جھنڈے پہ ہوتا تھا، جھنڈا نہیں گرنا چاہیے، جھنڈا گرا تو یہ پوری فوج بزدل ہو جائے گی، ڈر کو گویا کہ شکست ہوگی، جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. صحابہ کرام نے نمونے پیش کیے ہیں، بازو کٹ گئے تو پھر اپنے منہ اور سینے سے جھنڈے کو بلند رکھا ہے، گرنے نہیں دیا، گرا تب جب خود گرے. یہ جھنڈا شان والا ہے، اور جو اس جھنڈے کی شان کو نہ پہچانے وہ خود اس جھنڈے کو اللہ توفیق دے اس جھنڈے کی شان کو پہچانے. اسلام بڑی شان. حضرت خالد آگے بڑھے، تلوار اٹھائی، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کمان کرنے لگے. لاکھ ادھر ہیں، 3000 ادھر ہیں، اس میں کچھ شہید بھی ہوئے. میرے آقا وہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں خالد بن ولید جب آگے بڑھے تب حال یہ تھا کہ خالد کے ہاتھ میں تلوار پہ تلوار ٹوٹتی جا رہی ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس جنگ میں حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی. طاقت کس کی تھی؟ بازو کی نہیں، یہ رستم والی طاقت نہیں تھی، ایمانی طاقت تھی. یہ مصطفیٰ کی دی ہوئی طاقت تھی. 9 تلواریں ٹوٹی، دشمن کے قدم اکھڑ گئے. 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا لشکر تم دبا کے بھاگا. مصطفیٰ کے غلام جن کا وہ سر جھکانا چاہتے تھے ان کے سر بلند رہے. قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لاکھ کیا اگر کئی لاکھ بھی ہوتے لیکن سامنے اگر مصطفیٰ کا غلام ہے تو شکست اس کی نہیں، اس کا سر بلند رہے گا. جنگ ہو رہی تھی اور اس طرح تلواریں ٹوٹ رہی تھی. میرے نبی مدینے میں بیٹھ کر کے زاد اللہ شرف و تعظیمہ سارا منظر سنا رہے تھے. اور پھر جب حضرت خالد نے تلوار ہاتھ میں لی تو میرے نبی نے فرمایا کہ جعفر بھی شہید، عبداللہ بھی شہید، زید بھی شہید. اب اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں تلوار ہے. خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور پھر اس تلوار نے وہ جوہر دکھائے کہ لاکھ کے سر جھک گئے اور 3000 کے سر بلند رہے. کیونکہ غلام اور قرآن کا وعدہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، غلامی ہے تو تمہارا سر جھکے.
اور اگر سب کچھ ہے لیکن غلامی نہیں ہے تو یہ سر اٹھے گا نہیں. میں نے جو بات چھیڑی تھی اس کا صرف ایک پہلو ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں آپ نے ضرور سنا ہوگا اس پوری دنیا کا جائزہ لیں. قانون قدرت ہے کہ رب نے ہر چیز کی ضد کو پیدا کیا اور چیز ضد سے مراد جیسے اندھیرا اجالا، رات دن، تندرستی بیماری ضد ہیں. تو جب میں نے طاقت کی بات کی تو طاقت کا ضد کمزوری، طاقت کا ضد کمزوری ہے. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب غلامی مصطفیٰ میں طاقت ہے تو پھر غلامی کو چھوڑنے ظاہر بات ہے. اور کیا کہیں گے؟ یعنی جب میرے آقا کے حکم کو ماننے، غلام وفاداری اور مکمل مصطفیٰ کا غلام بننے میں طاقت ہے، قوت ہے. ہاتھ میں کچھ ہو یا نہ ہو، بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، فتح مکہ کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کو دیکھیں، یہ جتنے بھی مارکے ہوئے اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو دیکھیں. حال کیا تھا؟ دشمن اسلحہ سے لیس تھا اور صحابہ کے جسم پہ اگر کرتے بھی تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ بعض صحابہ نے کرتے بھی اتار دیے تھے. کچھ نہیں، نہ زرہ ہے، نہ خود ہے، نہ ڈھال ہے، کچھ نہیں، بالکل بدن کھلا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. جب دشمن کے بیچ میں گھسے ہیں تو جیسے کھیرے رہے ہیں اور یہ بیچ میں سے گھسے اس طرف نکل گئے. ثابت یہ ہوا کہ یہ اسلحے کی طاقت نہیں تھی، یہ بازو کی طاقت نہیں تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، محبت رسول کی طاقت تھی، غلامی رسول کی طاقت تھی، بندگی کی طاقت تھی، عبادت کی طاقت تھی، ریاضت کی طاقت تھی، تزکیہ نفس کی طاقت تھی، طہارت و پاکیزہ کی طاقت. آج نہ وہ تزکیہ ہے، نہ طہارت ہے، نہ بندگی ہے اور نہ وہ عبادت ہے. یہ ساری چیزیں جب ہاتھ سے گئی تو اتنا کمزور کہ ایک ذلیل سے ذلیل آدمی بھی اگر سامنے دیکھے تو یہ نظر جھکا. تو دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اسے ہوا کیا. کبھی تو یہ تنہا ہزاروں سے بھڑ جاتا اور اب یہ تندرست توانا، کھاتا پیتا، گاڑی میں گھومتا پھرتا. ایک کمزور آدمی سے نظر نہیں ملا سکتا، نظر ملی جھک گئی. یہ نظر جھکی کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ہم نبی کہیں، دشمن نے سبب کو سمجھ لیا. دشمن نے کہا کہ ہم تم سے ڈرتے تھے، ہمیں مقابلے کرنے کی طاقت نہیں، تمہارے نام کا ہم پہ روب تھا، ہم نام سن کر کے کانپ جاتے تھے. لیکن کب تمہارے پاس کوئی اور تھی اور اب جب نہیں ہے تو تم اگر لاکھ بھی آؤ ہم تنہا تم سے لڑیں گے. اور لڑ بھی رہے ہیں تو یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. آگ نے کہا میں بھی تیری، پانی نے کہا میں تیرا، ہوا نے کہا میں تیری خادم، زمین نے کہا میں تیری معاون مددگار، دولت نے کہا میں تیری غنی، حکومت نے کہا میں تیرے لیے تحفہ. لیکن شرط یہ ہے کہ بے وفا مت بن، مصطفیٰ کا وفادار بن جا. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، یعنی کچھ نہیں. اس جہاں میں جو کچھ ہے کچھ نہیں ہے. تو اگر وفادار بن جائے تو لوح و قلم. کیا مطلب؟ لوح و قلم تیرے ہیں یعنی قسمتیں بدل دیں. کیونکہ لوح اور قلم، لوح مانا تختہ، قلم جس میں تقدیریں، اب وہ بھی تیرے ہیں. تو اگر دعا مانگے تو جس کے لیے دعا مانگے اس کی تقدیر اس کا نصیب یاد اٹھے. دنیا چیز کیا ہے؟ اٹھا اس نظر کو اس دنیا سے. یہ ہیٹ ہے، یہ بادشاہی، تخت و تاج، مال و دولت کچھ نہیں. اگر تو واقعی سچا مصطفیٰ کا غلام بن جائے تو لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا. چاہے اس کی تقدیر بدل دے اور چاہے اس کو حکومت دے دے اور چاہے اس سے حکومت لے. کیا میرے خواجہ نے حکومت نہیں دی تھی؟ افغانستان سے بلایا تھا شہاب الدین کو، اس نے کئی حملے کیے تھے، شکست
اور پھر میرے خواجہ نے خواب میں آ کر کے کہا پہلے تو تیری طاقت سے آیا تھا، اب ذرا میری طاقت سے آ۔ خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، لوگوں نے کہا اب کیا؟ فتح تیری ہے۔ اور جب آیا تو کامیابی نے قدم چوبے، تقدیر میں شکست لکھی لیکن اس کو بدل دیا فتح و کامرانی سے۔ لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ رب نے ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور میں نے جو مرادی معنی کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم ہی طاقتور ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔